بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جمعیت طلباء اسلام JTI، اس کی فکری بنیاد تو اصل میں شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن قدس اللہ سرہ العزیز کا ویژن ہے۔ اس بنیاد پر یہ جماعت تشکیل پائی تھی۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، صدر مدرس تھے، استاد الاساتذہ تھے۔ انہوں نے اپنے تحریک آزادی کے تسلسل میں ایک تحریک منظم کی تھی جس کو سلک لیٹرز سازش کیس کہتے ہیں برطانوی CID کے ریکارڈ کے مطابق، اور ہم اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں تحریک ریشمی رومال۔ وہ ایک مسلح تحریک تھی جو بپا نہیں ہو سکی تھی۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کی برطانیہ دشمن قوتیں، جتنی برطانیہ سے پہلے لڑائی تھی، آزادی کی جنگ ہماری برطانیہ سے تھی، علاقائی طور پر، بین الاقوامی طور پر برطانیہ کی جو دشمن قوتیں تھیں ان سے رابطے ضروری تھے۔ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، یہ طے شدہ بات ہے۔ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ اس وقت برطانیہ کے اتحادی، برطانیہ عظمیٰ تھا، اس کے ساتھ یہ اٹلی فرانس سارے ساتھ تھے۔ اس کے مد مقابل جرمنی تھا اور ایسٹ میں جاپان تھا۔ اور پہلی جنگ عظیم میں تحریک یہ ہماری خلافت عثمانیہ جرمنی کی حلیف تھی۔ اس زمانے کا بین الاقوامی سیاسی فورم یہ تھا، ایک طرف برطانیہ، فرانس، اٹلی، روس، وہ ایک محاذ تھا، دوسری طرف جرمنی، جاپان اور تحریک خلافت عثمانیہ یہ اس ماحول میں فطری بات تھی کہ جب برطانیہ سے جنگ لڑنی ہے تو برطانیہ کے مخالفین سے رابطہ کرنا ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر جنگ نہیں لڑ سکتے۔ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جماعت، اپنے شاگردوں میں سے کچھ کا انتخاب کیا اور ایک الگ گروپ کی تشکیل دی، جس میں سب سے بڑے حضرت مولانا عبداللہ سندھی تھے، حضرت مولانا محمد میاں انصاری تھے، اور ان کے ایک گروپ کے لوگ تھے۔ پلاننگ یہ تھی کہ برطانیہ کے مخالفین سے جرمنی سے رابطہ قائم کر کے، جاپان سے رابطہ قائم کر کے اور خلافت عثمانیہ سے رابطہ کر کے ہم اندر سے آزادی کی جنگ اٹھائیں اور وہ باہر سے مدد کریں۔ یہی ہوتا ہے، ہم اندر سے بغاوت کریں گے اور وہ باہر سے مدد کریں گے۔ یہ ایک پلاننگ تھی۔ یہ 1914، 15، 16، 17 اس دور کی بات ہے۔ جنگ عظیم کے پہلی جنگ عظیم کی اس کے پس منظر میں وہ تقسیم تھی، ایک طرف برطانیہ اور اس کے اتحادی تھے، ایک طرف جرمن اور اس کے اتحادی تھے۔ وہ تقسیم کسی بھی کام کا تجزیہ کرتے وقت اس وقت کے حالات کو آپ نظر انداز کریں، کس پس منظر میں یہ کام ہوا ہے۔ آج ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ جناب جرمنی کے ساتھ کیوں مل گئے تھے جی، جرمنی کا کیا تعلق تھا، جاپان نے کون سی شریعت نافذ کرنی تھی، یہ سوال آتا ہے۔ اس دور کا تناظر یہ تھا کہ بین الاقوامی تقسیم یہ تھی، ایک طرف برطانیہ، فرانس اور ان کے اتحادی تھے، دوسری طرف جرمنی، جاپان اور خلافت عثمانیہ۔ پلان مکمل تھا، میں اس تفصیلات میں نہیں جاتا، لیکن سازش پکڑی گئی۔ سازش کہہ لیں، بغاوت کہہ لیں، کچھ کہہ لیں، پکڑی گئی۔ جب کوئی پلاننگ پہلے سے پکڑی جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو ہوا۔ اس پر
ہم عام طور پہ بات کرتے ہیں ریشمی رومال کے نام سے، ٹھیک ہے۔ ریشمی رومال کی تحریک پر برطانوی CID کی دستاویزات حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے محنت کر کے حاصل کی تھی، اور مولانا سید محمد میاں نے مرتب کر کے شائع کی ہیں تحریک شیخ الہند کے نام سے، اور اس میں مواد وہی ہے جو اس ساری تحریک کے بارے میں برطانوی CID کے ریکارڈ میں تھا۔ ان کا اصول یہ ہے، برطانیہ کا مغربی اپنا سیکرٹ سے سیکرٹ ریکارڈ بھی 30 سال کے بعد ریسرچ کے لیے اوپن کر دیتے ہیں۔ ٹاپ سیکرٹ ریکارڈ بھی ہوگا تو یہ 30 سال کے بعد اس کو اوپن کر دیتے ہیں ریسرچ کے لیے۔ ریسرچر کو پھر گنجائش ہوتی ہے کہ وہ استفادہ کریں، اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ریکارڈ حاصل کیا گیا۔ اس میں تحریک شیخ الہند میں جو سارا مواد ہے نا، وہ انڈیا آفس لائبریری سے لیا گیا ہے، CID رپورٹر کی رپورٹیں ہیں، اور ان کو مرتب کر کے شائع کیا گیا ہے۔ اس کے متوازی یہ تو ان کی رپورٹیں ہیں جن کے خلاف ہم نے تحریک چلائی تھی۔ دوسرا مواد اس کو جرمنی میں بیٹھ کے منظم ہوا تھا سارا، برلن میں، جاپان بھی ساتھ تھا، خلافت عثمانیہ ساتھ تھی۔ تو جرمن CID کی رپورٹوں میں، ریکارڈ میں، اس کا نام برلن پلان ہے۔ جرمن CID کے ریکارڈ میں اس تحریک کا نام برلن پلان ہے۔ یہاں سلک لیٹر سازش کیس ہے اس کا ٹائٹل، اور ان فائلوں کا ٹائٹل کیا ہے؟ برلن پلان۔ جرمنی کے ایک سابق وزیر خارجہ اولف شمل، اس نے وہ مرتب کر کے شائع کی ہوئی ہے، جرمنی میں ہے۔ اس کا کچھ خلاصہ ایک دور میں، پرانی بات ہے، جنگ لندن نے چھاپا تھا۔ برلن پلان کیا تھا؟ جرمن وزارت خارجہ کا ڈپٹی سیکرٹری ریٹائرڈ، جرمنی میں اب اس کا کچھ خلاصہ جنگ لندن نے رپورٹ کے طور پہ، یعنی خبر کے طور پہ چھاپا تھا۔ وہ میں نے بھی چھاپا اور بڑا پھیلایا اس کو، لیکن اس سے زیادہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے، میں نے بہت خود جرمنی میں نہیں جانتا، جرمن میں رہنے والے دوست دوبارہ کچھ نہ کچھ جانتے ہوں گے۔ میں نے جرمن میں رہنے والے کئی علماء سے، پاکستانیوں سے، کئی دانشوروں سے بہت دفعہ رابطہ کیا، یار کوئی کتاب، علم کتاب کا حصول، اس کے بعد کتاب کا کوئی خلاصہ بتا دے مجھے، یہ وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو یہ کہتے ہیں نا، اس وقت تک ہمارے پاس جتنا ریکارڈ ہے وہ برطانوی CID کا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور اضافہ کر لیں، پنجاب کا گورنر ہے مائیکل اڈوائر، تقریباً 8-9 سال گورنر رہا، اسی دور میں، وہی دور ہے، وہی جس نے جلیانوالہ میں فائرنگ کر کے بندے مارے تھے، اور وہی جس نے گجرانوالہ پہ بمباری کروائی تھی، سر مائیکل اڈوائر۔ جلیانوالہ باغ میں بھی اسی نے فائرنگ کی تھی، سینکڑوں بندے مار دیے تھے، اور گجرانوالہ نے بغاوت، جلیانوالہ باغ کے سانحے کے بعد گجرانوالہ نے بغاوت کر دی تھی، سڑکوں پر آ گئے تھے، ہر چیز، اسٹیشن کچہری وچہری حیثیت تباہ کر دی تھی، جس کو بغاوت کہتے وہ ہوئی تھی۔ اس کو گجرانوالہ کی بغاوت کو کچلنے کے لیے برطانوی شاہی فضائیہ نے بمباری کی تھی، بمباری کر کے کچلا تھا۔ یہ ہوئی اڈوائری ہے، اس کی یادداشتیں چھپ گئی، ہمارے دور کا انڈیا، اس نے اپنے دور کی یادداشتیں لکھے چھاپی ہیں۔ میں ان پڑھ آدمی ہوں، مجھے انگریزی نہیں آتی، نہ جرمنی آتی ہے، اس کا
اردو ترجمہ لاہور میں چھپا تھا، تو میں نے اس کا خلاصہ پھر 2-3 کالموں میں، وہ کیا کہتے ہیں، میں نے ریشمی اقبال کی تحریر پکڑی کیسے، پوری بڑی لمبی داستان بیان کی، اور اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہم نے پکڑ لی، اتفاقاً ہمارے قابو آ گئی وہ خطوط، ریشمی رومالوں پر، ریشمی کپڑے پر کوڈ ورڈ میں لکھے ہوئے خطوط، جو ایک سپاہی کے کوٹ کے اندر سیے ہوئے تھے استر میں، پتہ نہیں کس طریقے سے ہمارے سے چڑھ گئے تھے، ہمیں پتہ چلا کہ یہ ہو رہا ہے، اور اگر یہ ہو جاتا، کہتے پلاننگ نامکمل نہیں تھی، ہماری خوش قسمتی کہ پکڑی گئی ہے، پھر جو ہونا تھا ہوگا۔ یہ میں نے اس کا وہ تھوڑی تفصیل عرض کر رہا ہوں۔ اس تحریک میں جو ٹریننگ سینٹر تھے نا، ان میں ایک ٹریننگ سینٹر گجرانوالہ میں بھی تھا، ان میں سے جن میں مجاہدین کو ٹریننگ دی جاتی تھی، اور باقاعدہ ٹریننگ دینے والے جاپان سے آئے تھے، اوکے۔ ایک کرنل جاپان کا ٹریننگ کے دوران مارا بھی گیا تھا یہاں پشاور میں، 3-4 سینٹروں میں جاپانی ٹریننگ دیتے ہیں۔ گجرانوالہ میں یہ ٹریننگ سینٹر، دہشت گردی کا اڈہ، جہاں مجاہدین کو اسلحے کی ٹریننگ دی جاتی تھی، جہاں اسلحہ موجود تھا، گجرانوالہ میں کہاں ہو سکتا ہے؟ کیوں جی علماء کرام؟ کہاں ہو سکتا ہے بھائی؟ بغیر ٹریننگ سینٹر تھا، وہاں کام ہوتا تھا۔ علی پور چٹھا کے ایک قاضی کوٹ یہ ہے جو لڑنے والے بڑاج کے ساتھ ہے، یہ نہیں، ایک قاضی کوٹ علی پور چٹھا کے ساتھ وہ ہے، باقاعدہ مرکز پکڑا گیا تھا، اسلحہ برآمد ہوا تھا، بغاوت کا کیس چلا تھا، کوٹ قاضی بم کیس کے نام سے وہ چھپا ہوا ہے۔ جسٹس دین محمد ہمارے گجرانوالہ کے پرانے وکیل تھے، بعد میں جسٹس ہوئے، انہوں نے مجاہدین کی طرف سے وکیل صفائی کے طور پہ کیس لڑا تھا ہائی کورٹ میں، یہ سن 43، 44، 45 کی بات، وہ ریکارڈ پہ موجود ہے، چھپا ہوا ہے۔ یہ اس لیے تفصیل بتا رہا ہوں کہ ہماری مسلح تحریکات میں یہ آخری تحریک، بالا کوٹ کی تحریک ہے، حاجی صاحب ترنگزئی کی تحریک ہے، فقیر اے پی کی، پنجاب میں ہمارے سردار احمد خان کھر شہید رحمہ اللہ تعالی، یہ سالہ اکاڑے کا علاقہ، قبولہ، ساہیوال، یہ سارا وہی علاقہ ہے، اس نے 1857 اور 1857 کے بعد تقریباً 15 سال جنگ لڑتا رہا ہے۔ لیکن ایک بات اگر ناراض نہ ہو، ہم اس کا نام اسی لیے نہیں لیتے کہ مولوی نہیں تھا، اور وزیر قاضی کوٹ کی تحریک کا نام اس لیے نہیں لیتے کہ اس کا سربراہ ایک اہل حدیث مولوی صاحب تھے، مولوی فضل اللہ صاحب، نہیں لیتے، نہیں لیں گے ہم نام، نہ اس کا لیں گے نہ اس کا لیں گے۔ مولوی فضل اللہ وزیر آبادی معروف آدمی ہے، وہ اس کے انچارج وہ تھے، شیخ الہند کے خلاف جو کیس درج ہوا تھا نا، اس میں اس کا نام بھی ہے، مولوی فضل اللہ کا نام بھی ہے، کیس ان کے خلاف جو کیس چلے ہیں، اس کوٹ کا بم قاضی کوٹ بم کیس میں بھی ان کو ایف آئی آر کے خلاف کٹی ہے۔ خیر یہ ناکام ہو گئی، یہ آخری تحریک تھی جو مسلح تحریک کی بنیاد پر، اس سے پہلے بڑی تحریکیں، وہ ایک پوری تاریخ ہے، سراج الدولہ کی ہے، ٹیپو کی ہے، حاجی صاحب ترنگزئی کی ہے، یہ حروں کا سارا نظام مسلح تحریک کا تھا، پگاڑ پیر پگاڑا ہمارا مرکز تھا تحریک آزادی کا، تحریک آزادی مسلح تحریک آزادی کا، اور یہ تو سن 43 تک رہا ہے،
پیر پگاڑا، یہ پچھلے پیر پگاڑا، اس سے پہلے پیر صبغت اللہ شہید رحمہ اللہ تعالی بغاوت کے کیس میں گرفتار ہوئے تھے، بغاوت کا کیس چلا تھا، پھانسی کا حکم ہوا تھا، حیدرآباد جیل میں پھانسی دی گئی، لاش بھی نہیں دی گئی، مسلح لڑائی تھی۔ اور یہ پیر جگوٹ، اس کا مرکز تھا خیرپور کے ساتھ ہے، میں گیا ہوں وہاں، بہت بڑا مرکز ہے پیر جگوٹ۔ وہاں بھی سن 43 میں برطانیہ کی عیسائی فضائیہ نے بمباری کر کے تباہ کیا تھا۔ سن 43 میں پاکستان بننے سے 5 سال پہلے، اور جب پاکستان بنا ہے تو پھر ان کی تعداد گنی گئی ہے، جو مسلح گریلے تھے، لڑتے تھے، جو قابو آتا تھا مار دیتے تھے، 8,000 کی تعداد تھی پاکستان بنتے وقت۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 کام کیے تھے۔ ایک تو یہ جو تباہ شدہ مرکز ہے پیر جگوٹ کا، یہ بحال کروایا تھا لیاقت علی خان سے، کوئی یار ہمارے بچے ہیں، اگرچہ بچے پھر بریلوی ہو چکے تھے لیکن بچے تو تھے نا، ہمارا یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے نا۔ اب مرکز بریلویوں کا ہے، بریلویوں کا سب سے بڑا مدرسہ وہاں ہے، بچے تھے تو بچے ہی نا۔ ان کی گدی بحال کروائی ہے مولانا شبیر احمد عثمانی نے لیاقت علی خان سے کہہ کے، بحال کرو یار، بچے ہمارے لندن سے ان کو بلوایا تھا، لندن میں تھے، ان کو اپنی گدی سنبھالو یار۔ اور دوسرا کام یہ کیا تھا کہ یہ جو ہو رہے ہیں ان کو ایڈجسٹ کرو کہیں، باقاعدہ فوج میں ایڈجسٹ کیے گئے وہ۔ اب بھی پیر پگاڑا کا سارا نیٹ ورک فوج کا حصہ ہے، بیک گراؤنڈ یہ ہے۔ یہ سارے مراحل گزرے ہیں۔ اس سب کچھ کے بعد شیخ الہند جب واپس آئے ہیں تو انہوں نے 3 کام کیے۔ اب میں شیخ الہند کا ویژن بتا رہا ہوں، وہ ساری حکمت عملی تبدیل ہو گئی تھی۔ بارڈا میں 3 سال 3.5 سال رہے ہیں نا، واپس آ کر سب کچھ تبدیل ہو گیا۔ جنگ عظیم ختم ہو گئی تھی، خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی تھی، ہر شے ختم ہو گئی تھی، بالکل 0 پوائنٹ پہ کھڑے تھے ہم۔ جب سب کچھ تباہ ہو کر 0 پوائنٹ پہ آتا ہے آدمی، پھر سب کچھ نئے سے سوچنا پڑتا ہے، پچھلی باتیں نہیں چلتی۔ 0 پوائنٹ پہ تھے، سب کچھ ختم ہو گیا تھا، خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی تھی، عرب 12 ملکوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اور یہ ہماری شکست ہو گئی تھی، ہمارے سارے گرفتار ہو گئے تھے، کوئی وہاں پڑا ہے، کوئی وہاں پڑا ہے، بغاوت کا یعنی سب کچھ ختم ہو کر ہم 0 پوائنٹ پہ کھڑے۔ جب شیخ الہند آئے بیچارے سال لے کے رہے، پھر فوت ہو گئے تھے۔ 3 کام کیے۔ اب ہماری اب تک کی پوری اسٹریٹجی کی بنیاد شیخ الہند کے وہ 3 کام ہیں۔ ایک تو یہ بھائی، اب تم کو علی گڑھ کو اور مولوی اور مسٹر کو مل کر کام کرنا ہوگا، نہ اکیلے وہ کچھ کر سکے گا، نہ اکیلے تم کچھ کر سکو۔ اکٹھے ہو گئے کچھ کر لو گے، ورنہ نہیں کرو گے۔ دونوں کو اکٹھا بٹھایا، خود علی گڑھ گئے، وہاں مسلم نیشنل یونیورسٹی کی بنیاد رکھی۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ شیخ الہند کا کمال یہ ہے کہ ہم جو آدمی مدرسے کا فارغ نہیں ہے، اس کو زندگی بھر مولوی تسلیم کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ محمد علی جوہر کون سے مدرسے کا فارغ تھا؟ کسی مدرسے کا فارغ نہیں، علی گڑھ کا گریجویٹ تھا۔ شوکت علی کیا تھا؟ ظفر علی خان کون تھا؟ گریجویٹ تھے سارے۔ لیکن اب انڈیا کے بڑے مولاناؤں میں شمار ہوتے ہیں۔ مولانا کے بغیر جوہر کا نام لیتے ہیں؟ مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا ظفر علی خان، کوئی بھی مولوی نہیں، ہماری اصطلاح کے بتاؤ کوئی بھی مولوی نہیں۔ میں نے ایک دفعہ وزیر آباد سیمینار تھا، مولانا ظفر علی خان وزیر آباد کے، میں نے کہا یار وزیر آباد والا تو شیخ الہند کے احسان نہیں بولو گے، تم نے ایک لڑکا بھیجا تھا علی گڑھ میں پڑھنے کے لیے، گریجویشن کر کے آئے گا،
وہ شیخ الہند کے چڑھ گیا، وہ چھت چڑھ گیا، وہ مولانا ظفر علی خان کا بن کے آ گیا۔ ایک کام یہ تھا کہ اکٹھے کرنے کا نعرہ نہیں لگایا، اکٹھے کیا۔ اس کے نتیجے میں گریجویٹ مولوی بڑھے، مولوی گریجویٹ بڑھے۔ میں 3 بڑی مثالیں ہیں، اکٹھا کر کے بٹھایا۔ اور اس کے بعد ایک تو شیخ علی کہ اب جو کام کرنا ہے اکٹھے مل کے کرنا ہے، دونوں نے، اکیلے اکیلے نہیں کرو گے۔ تحریک خلافت بھی دونوں اکٹھے تھے، تحریک پاکستان میں اکٹھے تھے یا نہیں تھے؟ اس کے بعد کون سی تحریک میں اس میں دونوں اکٹھے نہیں تھے؟ اور یہ ساری چینجنگ، ساری تبدیلی کس کی ویژن پر اور کس کی تحریک پر ہوئی؟ شیخ الہند کے۔ پھر محمد علی جوہر، چودھری افضل حق CID انسپکٹر تھا، اور مولانا حبیب الرحمن اکٹھے تھے۔ کوئی فرق نہیں کر سکتا ان میں، بیٹھے ہوئے میں بھی، فکر میں بھی کوئی فرق نہیں کر سکتا۔ یہ شیخ الہند کا کارنامہ تھا۔ ایک دوسری بات انہوں نے یہ کی، میں شیخ الہند کا ویژن بتا رہا ہوں کہ دونوں مل کے کام کرو گے تو ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اور جتنی تحریکیں بھی چلی ہیں پھر دونوں کے مل کر، 3 تحریکیں تو بڑی ہیں نا ہماری، تحریک آزادی، تحریک پاکستان، تحریک خلافت، اکٹھے تھے دونوں۔ اس سے پہلے کبھی اکٹھے نہیں ہوئے۔ علی گڑھ کا منہ ادھر تھا، دیوبند کا منہ ادھر تھا، پیر جگوڑ کا منہ ادھر تھا۔ یہ دوسری بات انہوں نے کی، آج کے بعد ہتھیار نہیں اٹھانا بھائی، سیاسی لڑائی لڑنی ہے۔ اس وقت جو ہم یہ کہ ہم ہتھیار نہیں اٹھائیں گے، سیاسی جنگ لڑیں گے، یہ شیخ الہند ٹرننگ پوائنٹ ہیں۔ اس سے پہلے ساری لڑائیاں مسلح تھیں۔ بالا کوٹ کی مسلح نہیں تھی، سردار احمد خان کی مسلح تھی۔ وہ بنگلہ دیش چلے جاؤ تو جناب شاجی شریعت اللہ ہوتی تو میر، اور پوری داستان ہے، پوری ساری طریقے مسلح لڑتے تھے۔ شیخ الہند نے رخ تو نہیں بھائی، آج کے بعد ہتھیار نہیں اٹھانے، سیاسی جنگ لڑنی ہے۔ لڑی ہیں، بہت سی لڑی ہیں، بہت سی ہاری ہیں، بہت سی جیتی ہیں، لیکن یہ اس وقت تک ہم اسی ویژن پر ہیں۔ ہم اب جو ہتھیار اٹھاتے ہیں ہم اس کی بات نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ ہماری بیس یہ ہے، پولیٹیکل جنگ لڑنی ہے بھائی، سیاسی جنگ لڑنی ہے، جلسہ، جلوس، مظاہرہ، جس کو آج کی دنیا سول سوسائٹی کہتی ہے۔ لوگوں کو ساتھ ملا کے پبلک ذریعے سے جو بھی کریں گے اس حوالے سے کریں گے۔ یہ تیسری بات، اس سے پہلے نہیں تھا یہ شیخ الہند نے پہل کی ہے کہ دنیا گلوبل ہے، ایک دوسرے کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ آپ اپنی جنگ لڑنے کے لیے بین الاقوامی سیاست میں کسی نہ کسی کوئی کیمپ اختیار کرنا ہوگا، وہاں بھی کسی کی حمایت کرنی ہوگی، کسی کی مخالفت کرنی ہوگی۔ جرمنی کی حمایت قرآن پاک کا حکم نہیں تھا، شیخ الہند کی پالیسی تھی۔ قرآن پاک میں کہیں نہیں لکھا ہوا، وقت کا تقاضا تھا۔ جاپان کے ساتھ معاہدہ کہیں نہیں لکھا ہوا، وقت کا تقاضا تھا۔ تو تیسری بات میں جو شیخ الہند کی بتا رہا ہوں کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ وقت کے تقاضے کو سامنے رکھ کر یہ فارمولہ کہ دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے اور دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ دوست کا دشمن کیا ہوتا ہے اور دشمن کا دشمن کیا ہوتا ہے؟ یہ تمہیں ایک تبلیغ کرنی پڑے گی۔ اس پس منظر میں
یہ بیک گراؤنڈ ہے. میں نے خلاصے کا خلاصہ مختصر البانی تلخیص المفتاح بیان کیا ہے. خلاصے کا خلاصہ بیان. اس پس منظر میں پاکستان میں بھی ہماری ضرورت تھی کہ یار دونوں طبقے اکٹھے چلیں. پاکستان میں ہمیں ضرورت تھی بھائی. اگر ختم نبوت کی تحریک ہے، دیکھیں ختم نبوت کی تحریک میں بھی ساری تحریکیں میرے سامنے ہیں. ہم کریڈٹ سارا خود ہی لیتے ہیں، ہم کریڈٹ میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتے. لیکن تاجر ہمارے ساتھ تھے. 73 کی تحریک میں تو میں خود شریک تھا. گوجرانوالے کا سیکرٹری جنرل میں تھا. جنرل شہر کا مجلس عمل کا سیکرٹری جنرل میں تھا. نیا آیا تھا جنرل مسجد میں. 69 میں آیا تھا. 73 کی تحریک ہے، 4 سال مجھے ہو گئے تھے. اور گوجرانوالے میں مجلس عمل تحفظ ختم جو بنی تھی نا، اس کے صدر تھے حضرت مولانا ابو داؤد محمد صادق صاحب اور سیکرٹری جنرل میں تھا. اور ضلعی سیکرٹری جنرل تھے حکیم عبد الرحمن آزاد صاحب. اور یہ خیالی دروازے کے وہ امامیہ مسجد کے خطیب مولوی خواجہ بارے صاحب نائب صدر تھے ہمارے. اکٹھے تھے، وہاں بھی اکٹھے تھے. 84 کی تحریک میں پھر میں آگے چلا گیا تھا. پھر 84 کی تحریک میں یہ 73 کی تحریک یہ ہے نا، حضرت مولانا یوسف بنوری صدر تھے. مولانا محمود احمد رضوی حزب الاناب والے سیکرٹری جنرل تھے. مولانا عبدالقادر روپڑی نائب صدر تھے. اور محبوب علی شمسی اور مظفر علی شمسی وہ مرکزی لیڈر تھے. اور 84 کی تحریک میں حضرت مولانا خان صاحب صدر تھے. اور علامہ علی غضنفر قراروی نائب صدر تھے. مفتی مختار احمد نعیمی سیکرٹری جنرل تھے. میں سیکرٹری اطلاعات تھا. نہ 84 وہ 74 کی مولانا بلوری تھے. 84 کی میں نے خود بنائی ہے. وہ 74 کی اس میں تھا میں، لیکن 84 کی تو میں نے بنائی ہے خود. مفتی مختار احمد نعیمی کو میں نے تیار کیا تھا. یاد ہے یار. وہاں ایک لطیفہ یہ ہوا کہ جب سن 84 کی اسلم قریشی کا مسئلہ شروع ہوا تھا نا سیالکوٹ سے، ہم نے شروع کی تحریک یہاں سے. میرے گھر میں میٹنگ ہوئی. مولانا تاج محمود صاحب تشریف لائے، مولانا ضیاء القاسمی صاحب تشریف لائے، اور مولانا محمد شریف جلندری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. ختم نبوت کے لاز بیالہ وہ تھے. ہم 4 آدمی کی میٹنگ تھی. اور یہ کہ صدر یا سیکرٹری ایک تو بریلوی بنانا ہی پڑے گا. ہماری بریلوی بھی معروف، جیسے بریلوی پکڑ کے نہیں بنانا. یہ آپ کا طریقوں کا مزاج سمجھتے ہیں. ہمیں اگر مشترکہ محاذ بنانا ہے تو صدر یا سیکرٹری ایک دو بریلوی بنانا ہی پڑے گا، ورنہ نہیں چلے گا، کوئی نہیں آئے گا. تو دونوں آپشن پہ غور ہوا. صدر بنائیں گے تو کس کو بنائیں گے، سیکرٹری بنائیں گے تو کس کو بنائیں گے. کیا ہوا، ہم چاروں میں میٹنگ کہہ لیں، سازش کہہ لیں، پلاننگ کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں. 3 بندے میرے ذمے لگے تھے کہ میں نے مل کے تیار کرنا ہے. مولانا عبدالستار خان نیازی تیار ہو جائے تو صدر بنائیں گے. صاحبزادہ سید محمود شاہ صاحب تیار ہو جائیں تو سیکرٹری جنرل بنائیں گے. مفتی مختار احمد نعیمی تیار ہوں گے تو سیکرٹری جنرل بنائیں گے. ان پہ محنت میں نے کی تھی. مفتی مختار احمد نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیکرٹری جنرل تھے، گجرات کے تھے. بڑے پیڑے بریلوی تھے، مسافہ نہ کرنے والے بریلویوں میں سے تھے. مفتی احمد یار خان کے بیٹے ہیں، جن کا مولانا سرفراز صاحب کا ہمیشہ ٹکراؤ رہا ہے کتابوں میں. میں نے کوئی بات کی، کہتے صاحب آپ آئے ہیں ایک اچھے مقصد کے لیے آئے ہیں، میں آپ کو نہ نہیں کرتا. بنایا ہم نے. اور ایک لطیفہ درمیان میں سنا دوں. بعد میں ایک دفعہ 2 سال ہم نے اکٹھے کام کیا. ایک دن میں گیا، گجرات گیا ہوا تھا کسی کام کے لیے، تو میں نے کہا چلو مفتی صاحب سے مل لیں. مفتی صاحب بڑے خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے.
یار آپ نے بہت اچھا، کافی دنوں سے ملنے کو جی چاہ رہا تھا، لیکن دروازے بند کروا دیے، مسجد کے سامنے گھر تھا، دروازے بند کروا دیے۔ میں اپنا مزاج سب بتا رہا ہوں، ہمارا مزاج کیا ہے، دروازے بند کروا دیے۔ بہت اکرام، جو بھی اکرام کر سکتے ہیں، بریلوی پیر کی طرح کیا کہ اکرام کرتا ہوگا، سب کچھ ہوا۔ کہنے لگے یار بات یہ ہے کہ میں نے آپ کے آنے پر میں اپنی خوشی بیان نہیں کر سکتا، لیکن میں نے دروازے بند کروا دیے اس لیے کہ کوئی آپ کو میرے پاس بیٹھا ہوا دیکھے نہیں۔ ہمارا یہ مزاج بھی ہے نا۔ اچھا ایک بات اور یاد آ گئی مجھے، کیا میٹنگ تھی آل پارٹیز شیرا والا باغ میں، مفتی مختار احمد صاحب تشریف لائے ہوئے تھے۔ اوپر جو سردیوں کا موسم تھا، ٹھیک ٹھاک سردی تھی، تو دھوپ میں وہ جو ہاؤس کے اوپر چھت ہے نا، یہاں ہم نے دھوپ میں بیٹھیں گے آرام سے، تو میٹنگ شروع ہوئی۔ جو نماز کا وقت قریب آئے، مفتی صاحب کو کوئی نہ کوئی کام یاد آنے لگے۔ میں یار کام سی میں یار رہا ہوں یار مجھے میں رہا ہوں، اب بے تکلفی ہو گئی تھی، میں بیٹھا رہا ہوں۔ مجھے پتا تھا کیا کام ہے ان کو، یہاں نماز پڑھنی پڑے گی، پورے ملک پر طوفان کھڑا ہو جائے۔ میں سمجھ رہا تھا، اذان سے 5 منٹ پہلے عمار بچہ تھا، میں نے کہا بیٹا ادھر آؤ، اس گھر تو میرا ساتھ ہی وہی گھر ہے نا، بہت پہلا، میں نے کہا اندر لے جاؤ، اندر جا کے میں نے کہا ان کو وضو کرواؤ، مصلی دو، نماز پڑھ لیں۔ ہم نے نیچے جماعت سے پڑھی۔ مفتی صاحب کو پھر عصر تک کوئی کام نہیں یاد آیا، آرام سے بیٹھے رہے 2 گھنٹے۔ میں یہاں کا ایک دوسرے کی مجبوریاں سمجھنی چاہیے، یہاں اکٹھے کام کرنا ہونا، ایک دوسرے کی مجبوریاں اور احترام کرنا۔ یہ نہیں کہ آیا پھنسیا پڑا ہوا نماز، اگر کام کرنا ہے پھر نہیں، ایک دوسرے کی کمزوریاں، ایک دوسرے کی مجبوریاں سمجھنی چاہیے اور ریلیکس دینا چاہیے۔ وہ سب بڑے خوش ہوئے۔ ماں نے کہا یا ماں بیٹا اندر لے جا، وضو کرا کے مصلی میں نماز پڑھا دیں، نہیں کام کیا۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تحریکات میں ایک تو ہماری یہ ضرورت تھی، وہ الحمدللہ وہ ہو رہی ہے۔ ہماری یہ ضرورت تھی بڑی جے ٹی آئی کا پس منظر بیان کرنا، ہماری بڑی ضرورت تھی کہ کالج کے طالب علم اور مدرسے کے طالب علم میں بہت کم ہو، جو تھا اب بھی ہے کہ نہیں ہے۔ کالج کا طالب علم اور مدرسے کا طالب علم، یونیورسٹی کا طالب علم اور کسی بڑے جامعہ نصرت العلوم کا یا جامعہ اشرفیہ کا طالب علم ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کے کیا پہلا تاثر کیا ہوتا ہے؟ یونیورسٹی کے طالب علم کا تاثر یہ ہوتا ہے کہ اے بیوقوف لوگ نے یار، اور ہمارا تاثر کیا ہوتا ہے؟ یار گمراہ لوگ نے، کافر لوگ نے۔ یہ ہمارا فرسٹ امپریشن، یہی آج بھی یہی ہے کہ یار بیوقوف لوگ نے، پتہ نہیں بڑے ان پڑھ لوگ نے، ان کا تاثر یہ ہوتا ہے۔ ہمارا تو یہ گمراہ لوگ ہیں یار، داڑھی ہے نہیں یہ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، یہ ہمارا آپس کا تاثر۔ اس پہ ایک لطیفہ صاحب، وہ علامہ اقبال، آج سے 8-10 سال پہلے کی بات ہے، میں نے اس پر کالم بھی لکھا آ کر۔ علامہ اقبال یونیورسٹی اسلام آباد میں اقبال پر ہی 3 دن کا پروگرام تھا، اقبال کا فلسفہ کیا ہے، فکر کیا ہے۔ مجھے بولا، میں بھی جاتا رہتا ہوں، میں بھی اقبالیات کا ایک طالب علم ہوں۔ تو میرا گفتگو نے آخری نشست میں رکھی، 3 دن کا پروگرام، آخری نشست میں آخری دن گیا تو ہمارے بہت بڑے محترم دانشور ہیں
کراچی یونیورسٹی کے شعبہ اردو اسلامیات کے صدر رہے ہیں، اب ریٹائر ہو گئے ہیں، ڈاکٹر نثار احمد، ملک کے بڑے دانشوروں میں ہیں، عادل آدمی، کتابیں بھی ہیں ان کی، سیرت پر بڑی کتابیں ہیں ان کی۔ وہ مجھے ایک رات ٹھہرنا تھا تو مجھے ان کے ساتھ کمرے میں ایڈجسٹ کیا، چلا گیا۔ غائبانہ تعارف تھا، حاضرانہ کسی کا نہیں تھا۔ میں جب گیا اسی حلے میں گیا تو ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے آپ کہاں سے آئے؟ میں تو گوجرانوالے سے آیا۔ مولانا صاحب ہیں؟ میں نے کہتے تو لوگ یہی ہیں۔ آپ کو ان کو بلایا؟ میں نے کہا کانفرنس تو ختم ہو گئی، آخری نشست ہے۔ میں نے کہا آخری نشست کے لیے بلایا ہے؟ یوں مجھے گھور کے دیکھا، جیسے یار یہ مولوی اور اقبال یونیورسٹی کی کانفرنس میں آخری نشست پہ، ایسے دیکھا جیسے ان کو میری بات پہ کیا کہہ رہے ہیں۔ گھور کے دیکھا، میں نے کہا آخری نشست کے لیے ہی بلایا ہے۔ آخری نشست کے لیے بھائی جی، آخری نشست ان کو ہضم نہیں ہوا۔ 2 منٹ توقع، دعا کے لیے بلایا ہوگا۔ میں نے کہا جی دعا کے لیے بلایا ہے۔ یعنی میں نے اس پہ لکھا، میں نے کہا علماء کرام آپ کا تأثر آج کی دنیا میں یہ ہے کہ کوئی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ مولوی کسی علمی موضوع پہ کسی یونیورسٹی میں بات کر سکتا۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا، آخر میں یہ جملہ کہنا پڑا، دعا کے لیے کہا ہوگا جی، دعا کے لیے کہا ہے۔ اب تو ہمارے دوست ہیں بڑے اچھے، لیکن یہ ہمارا آپس کا تأثر کیا ہے؟ اس تأثر کو مٹانے کے لیے، اور آپ اکٹھے بیٹھیں گے تو اس پر جے ٹی آئی بنی، اور ہم نے بڑا کچھ سال بڑے اچھے گزارے ہیں۔ اس میں 2 فرق پڑ گئے۔ اس زمانے میں اسٹوڈنٹ سرگرمیاں ہوتی، یونین ہوتی تھی، اسٹوڈنٹ یونین پنجاب یونیورسٹی کی، پشاور یونیورسٹی کی، وہ ایک ہمارا اسٹرگل کا میدان تھا۔ ہم نے بہاولپور یونیورسٹی جیتی ہے، پشاور یونیورسٹی جیتی ہے، مجھے ہمارا گورنمنٹ کالج جیتا ہے ہم نے ایک دور میں۔ ہم وہ سرگرمیاں ہوتی تھی، دیکھیں مقابلے کی فضا ہو نا تو کام ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا۔ ابھی راستے میں یہی بات کرتے آ رہے ہیں، کام میں ہمارا مزاج ہے، کام میں مقابلہ ہو تو ہم کام کرتے ہیں، نہ ہو تو نہیں کرتے۔ کام کے لیے کام نہیں کرتے، مقابلے کے لیے نفسیات ہے ہماری۔ ہمارے سامنے کوئی کام کر رہا ہے تو میں کروں گا، ورنہ ٹھیک ہے کوئی نہیں۔ اس کے آگے نہ بڑھنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یونیورسٹیوں میں جو یہ تربیت گاہیں تھی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ اب دیکھیں جماعت اسلامی کی اس وقت جتنی قیادت ہے اس دور کی پیداوار ہے۔ قاضی حسین احمد صاحب کا پہلا کام اسلامی جمعیت طلبہ تھی، سید منور حسن کی وہ تھی، لالا سراج تو ہے ہی اسلامی جمعیت طلبہ کی پیداوار، لیاقت بولوچ کہاں کے ہیں، فرید پراشا کہاں کے ہیں۔ لیکن اس سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہماری سرگرمیوں کا میدان ختم ہو گیا تھا۔ جب کالج کی یونین اور یہ یونیورسٹی کی یونینیں ختم ہوئیں، کام کا میدان نہیں ہے، اب ہمیں مقابلہ کس بات پہ کر رہے ہیں؟ پہلے مقابلے ہوتے تھے، 3 گروپ ہوتے تھے ہمارے یونیورسٹیوں میں۔ ایک گروپ ہوتا تھا اسلامی جمعیت طلبہ کا، ایک ہوتا تھا خالص کا لبرل لوگوں کا، اور ہم درمیان میں کبھی ادھر یا دونوں کو ملا کے یا دونوں کی نفی کر کے ہم کیا کرتے تھے۔ 3 گروپ ہوتے تھے۔ وہ میدان ختم ہوا تو کام سرگرمیاں ختم ہو گئیں۔ اس میں وہ بھی ہے کہ ہم تقسیم ہو گئے تھے، وہ بھی ہے، لیکن وہ زیادہ نہیں ہے۔ ہماری سرگرمیوں کا میدان نہیں رہا، اس کا قوم کو نقصان ہے۔ آج جتنی قیادت سیاسی پارٹیوں کی قیادت ہے، یہ ٹرینڈ قیادت نہیں ہے، اس لیے پرابلم کھڑے ہو رہے ہیں۔ کسی تربیت گاہ سے نہیں گزرے گی، یہ ڈائریکٹ حوالدار ہیں سارے۔ آج کی سیاست تمام پارٹیاں ایک آدھ کے سوا سب ڈائریکٹ حوالدار، کوئی کسی مرحلے سے، تربیت کے مرحلے سے، یہ یونٹ سے طلبہ یونینیں، پولیٹیکل پارٹیاں، یہ نرسریاں تھی۔
آپ کی تحریک آزادی اور تحریک پاکستان کی پوری نسلی تحریک خلافت تھی. اس نسلی سے تحریک پاکستان کے لیڈر گلے کہاں سے آئے ہیں؟ تحریک خلافت سے آئے. یہ نسلیاں ہوتی ہیں، تحریکیں اور یونین نسلیاں ہوتی ہیں، وہ ختم ہوئی تو ہم بھی. اب اس کی ضرورت تو ہے، ہم اپنے دائرے میں ضرورت محسوس کریں، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، لیکن وہ میدان آپ کا نہیں ہے. میدان ہی ختم کر دیا، پیچ ہی ختم کر دی، تو پھر آپ نے میچ کہاں کرنا؟ انہوں نے ختم کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ملک کو سیاسی قیادت نہیں مل رہی. کوئی ٹیکنوکریٹ ہے، کوئی کھلاڑی ہے، کوئی جنرل ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہماری سیاسی قیادت کیا کوئی ٹیکنوکریٹ ہے، کوئی جرنیل ہے، کوئی کھلاڑی ہے؟ پولیٹیکل ورکر ایک بھی نہیں. اور پولیٹیکل ورکر کہاں بنتے ہیں؟ تحریکوں میں. پولیٹیکل ورکر بنتے تھے یونینوں میں. وہ دیکھیے، اگر آپ نے کام شروع کیا ہے تو آپ اس وقت تو آپ ایک ہی کام کر سکتے ہیں کہ جوڑ پیدا کریں، اور ٹائٹل نہیں، عملاً. کالج کے طلباء اور دینی مدارس کے طلباء میں جوڑ پیدا ہوگا، آپس میں مجلسیں ہوں گی، آپس میں میٹنگیں ہوں گی، غلط فہمیاں دور ہوں گی، ایک دوسرے کا اعتماد ہوگا، پھر بات بنے گی. خالی بس اس پہ محنت کریں کہ دونوں طبقوں میں جتنا زیادہ جوڑ اور مفاہمت اور مکالمہ، اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.